بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے, دوسرا لیسن ہے. پہلا لیسن ہمارا ہو چکا ہے اور ہمارا گول ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور اچھا سیکھنا, صحیح سیکھنا. کیوں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا, کیوں, کیا واسطے قرآن مجید کو اچھا پڑھنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے اور ہمیں قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھنے والے بن جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترتیل سے پڑھو, ٹہر ٹہر کر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو پڑھنا اچھا سیکھیں گے تو اچھا پڑھیں گے, اچھا نہیں سیکھیں گے تو اچھا نہیں پڑھ پائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کیا محترم, اچھا سیکھیں گے تو اچھا پڑھیں گے, اچھا نہیں سیکھیں گے تو اچھا نہیں پڑھیں گے. اس لیے میں ہمارے ان اسباق میں, ان لیسنز کے اندر زیادہ ٹرمینالوجی کی باتیں نہیں کروں گا. کون سی باتیں نہیں کروں گا؟ ٹرمینالوجی یوز نہیں کروں گا. قرآن مجید کو اچھا پڑھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے بس انہی چیزوں کو لے کر چلوں گا. بس تیار ہے ماشاءاللہ جی. پہلے سبق میں ہم کیا پڑھے تھے؟ پہلے سبق میں ہم ان لیٹرز کو پڑھے تھے جو لیٹرز عربی لینگویج کے ہیں اور انہیں جاننے اور پہچاننے کی کوشش کیے تھے. انہیں جاننے کی اور پہچاننے کی کوشش کیے تھے. تو ٹوٹل کتنے لیٹرز ہیں؟ وہ 29 لیٹرز ہیں. 29 نہیں, 29. کتنے لیٹر ہیں؟ 29 لیٹرز ہیں. قرآن مجید میں 29 لیٹرز ہی یوز ہوئے ہیں. مجھے اب یہ بتاؤ کیا وہ لیٹرز سنگل یوز ہوئے ہیں؟ جیسے الف ہے, با ہے, تا ہے, ایسے یوز ہوئے ہیں؟ ایسا یوز نہیں ہوئے. جگہ جگہ ایسا بھی آئے ہیں سنگل, جگہ جگہ سنگل بھی آئے ہیں اور مکس ہو کر بھی آئے ہیں. کیا ہو کر آئے ہیں؟ مکس ہو کر. موٹی سی مثال دیتا ہوں میں. دیکھو لیٹرز مل کر کے ورڈ بنتا ہے. کیا بنتا ہے جی؟ ورڈ بنتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ایک لیٹر ہے یم ہے, یہ ایک لیٹر ہے اے, یہ ایک لیٹر ہے ڈی, ایک لیٹر ہے آر, ایک لیٹر ہے اے ایس اے. لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بن گیا. کیا بن گیا؟ ورڈ بن گیا. بنا نہیں بنا؟ کیا بنا؟ مدرسہ. اتنے لیٹر اگر نہیں ملتے, نہیں جڑتے, نہیں جمتے, اکٹھا نہیں ہوتے تو وہ ورڈ نہیں بنتا. ورڈ سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی. خالی لیٹر لکھ دی ہے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ نہیں سمجھ میں آتا. جب ایم اے ڈی آر اے ایس اے سب مل گئے تو ایک پرفیکٹ ایک بات ہمارے ذہن میں آ گئی. کیا؟ مدرسہ. جیسے ہی یس سی ایچ او او ایل, کیا ہے؟ اسکول. پوری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ایک لیٹر سے سمجھ میں آتی ہے نہیں. تو لیٹرز مل کر کے کیا بنتے ہیں بھائی؟ بتاؤ جلدی. ورڈ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹرز مل کر کے ورڈ بنتا ہے. ورڈ کو بولتے ہیں لفظ. کیا بولتے ہیں جی؟ لفظ. لیٹر کو کیا بولتے تھے؟ غلط, حرف. لیٹر کو کیا بولتے ہیں؟ حرف. لیٹر کو بولیں گے حرف. لیٹرز کو بولیں گے حروف. حروف. ایسے ہی ورڈ کو بولیں گے لفظ. WORD ورڈ. ورڈ کو بولیں گے لفظ. لفظ. کیا بولیں گے؟ لفظ. ورڈز کو بولیں گے ورڈز کو بولیں گے الفاظ. کیا بولیں گے؟ الفاظ.
अल्फाज, क्या बोलेंगे भाई? अल्फाज। अल्फाज। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही भाई? डॉट, एनी डॉट? हाँ, कोई भी अगर सवाल हो तो फौरन पूछेंगे। लेटर को क्या बोलते हैं? हर्फ। लेटर्स को क्या बोलते हैं? हुरूफ। वर्ड को क्या बोलते हैं? लफ्ज। वर्ड्स को क्या बोलेंगे? अल्फाज। अल्फाज। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ, और ये लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, तीन लेटर मिलकर के क्या बना? एक वर्ड बना। फिर तीन लेटर मिलकर दो वर्ड बने, एक वर्ड वो एक वर्ड, फिर और तीन लेटर मिलकर और एक वर्ड बना। तो ये सारे वर्ड मिलकर के एक क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया भाई? सेंटेंस बन गया, जुमला बन गया। बना नहीं बना? सबसे फर्स्ट क्या आता है? हर्फ आता है। क्या आता है भाई? सुनो, यहां सुनो। सेकंड क्या आता है? वर्ड आता है। पहले क्या आता है? हर्फ। सेकंड वर्ड यानी लफ्ज। थर्ड क्या आता है? सेंटेंस, ये जुमला। सेंटेंस, जुमला आता है। इसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? जुमला। क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। जुमला 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 मिलकर के पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है भाई? पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बन के मिलकर के क्या बनता है? एक पूरा आर्टिकल बन जाता है। एक पूरा आर्टिकल, पूरा मजमून तैयार हो जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए, हमें इतनी बात समझ लेने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ हुरूफ जो है ना, हुरूफ कितने हैं वो हुरूफ? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 29 हुरूफ है, 29 हुरूफ है। इन 29 हुरूफ में मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ, अलिफ, ब, त, स, जीम, ह, ख, दल, ज़ल, र, ज़, सीन, शीन, صاد ضاد واو ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها हमजा, ये है नहीं। अब ये सिंगल लेटर्स हैं। कैसे लेटर्स हैं? सिंगल लेटर्स हैं। अब इन सिंगल लेटर्स को हम अरबी में हुरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हुरूफ कहते हैं। अब ये सिंगल होने की वजह से इनका नाम हम पढ़े हुए हैं, बार बार पढ़े हुए हैं। क्या नाम है? मुफरदात। पढ़े नहीं भाई? नूरानी क़ायदे में हर कोई पढ़ा है। अलग अलग हरफों को क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुफरदात कहते हैं। नहीं तो एक नाम इनका ये हो गया मुफरदात। हुरूफ है मुफरदात, हुरूफ है मुफरदात, एक नाम ये हो गया इनका। ठीक है। और दूसरा इनका नाम ये है क्योंकि स्पेल करके पढ़ते हैं। क्या करके? स्पेलिंग करते हैं इसमें। ठीक है। तो इस वजह से इनका नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी। और दूसरा, ये पूरे हुरूफ कुरान में यूज हुए हैं, इसलिए इनका नाम है हुरूफ कुरआनिया। क्या नाम है भाई? हुरूफ कुरआनिया। ठीक है। और एक नाम है इनका, क्या? हुरूफ हिजा। हुरूफ हिजा।
हिजा, ठीक है। कितने नाम हो गए? 4 हुरूफ मुफरदात, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ कुरानिया, हुरूफ हिजा। और एक नाम भी है इनका, ठीक है, अल हुरूफुल अबजदिया। क्या बोलते हैं? आप वो सब भूल जाओ, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा फिर। क्या भी खाली ये 29 लेटर्स के इतने नाम, हाँ वो नाम याद रखना कि ये याद रखना कि नहीं, विश्वास से सिर्फ आप जो मशहूर नाम है वो नाम याद रख लेंगे। मशहूर नाम है मुफरदात और मशहूर नाम है हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी और क्या हुरूफ मुफरदात मशहूर। ये दो नाम आप याद रख लेंगे बस काफी है। अब मैं जब भी आपको पूछूंगा अल्फाबेट्स कौन से हैं अभी, नहीं गलत बात है, इंग्लिश में आते हैं अल्फाबेट्स, इसमें नहीं, इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं, अरबी में क्या कहती, मुफरदात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं, या फिर हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अरबी में भी अल्फाबेट्स बोलते हैं, अरबी के अल्फाबेट्स समझाने के लिए बोलते हैं अरबी के अल्फाबेट्स क्या है बोलकर, लेकिन इनका नाम वो नहीं है, ठीक है। इनका नाम असल क्या है? हुरूफ मुफरदात या हुरूफ तहज्जी। मुफरदात इसलिए कि क्योंकि ये अलग 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 है, ठीक है। और हुरूफ तहज्जी क्यों? इसलिए कि इसमें स्पेलिंग करते हैं, स्पेल करते हैं, समझ में आ गया। अलग अलग हिज्जे करके पढ़ते हैं, क्या करके पढ़ते हैं? इस वास्ते इतनी बात क्लियर हो गई। और हम ये भी पढ़े थे माशाल्लाह, इन हुरूफ में से बाज क्या हैं? नुक्ते वाले हैं। बेटा सो रहे हैं, सो जाओ। और बाज कैसे हैं? बगैर नुक्ते वाले, जरे नुक्ते के साथ है, जरे बगैर नुक्ते के हैं, जहन में रखना। नुक्ते वाले कितने थे? नुक्ते वाले 15 थे। बगैर नुक्ते वाले कितने थे? 15 थे। एक नुक्ते वाले कितने थे? 10 थे। और 2 नुक्ते वाले कितने थे? 3 थे। और 3 नुक्ते वाले कितने थे? 2 थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, खुसूसन हमारे ऑडियंस को और हमारे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे वो तलबा जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है लेकिन वो यूट्यूब के जरिए से देखने वाले हैं, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहला लेसन देखना उनके लिए जरूरी है। पहला लेसन जरूर देखें, ठीक है, जब जाकर ये दूसरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। चलो, इतनी बात मालूम होने के बाद में अब आपको बताता हूँ इनके पोजीशंस। क्या बताता हूँ? देखो, हमें कुरान पढ़ने के लिए अब पूरे कुरान में सिर्फ ऐसे अलग 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 लिख के नहीं आते लेटर्स, हरूफ लिख के ऐसे नहीं आते, बल्कि ये मिक्स होते हैं। देखो यहाँ मिक्स हुए हैं। मिक्स करना क्यों जरूरी है? एक वर्ड तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए? वर्ड। एक लफ्ज तैयार करने के लिए हरूफ को मिक्स करना जरूरी है। समझ में आया? अब हरूफ को जब मिक्स नहीं करेंगे तो वर्ड कैसे तैयार होगा भाई? अब देखो यहाँ हा मिक्स किया, मैं रा मिक्स किया, वाव और फा मिक्स किया तो हरूफ बना नहीं बना? अगर सिर्फ हा अलग लिख दिया, रा अलग लिख दिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो क्या समझेगा सामने वाला? नहीं समझ में आएगा उसे। तो इसलिए हरूफ को मिक्स करना जरूरी होता है। अब मिक्स कैसे होते हैं ये हरूफ, इसी को समझना है। यहाँ बहुत गलती होती है, बच्चे सही पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? इसलिए कि ऐसे तो पढ़ लेंगे, बेटा ये कौन सा लेटर? आइन। बेटा ये कौन सा लेटर? सॉद। बेटा ये कौन सा? मीम बोल देगा। लेकिन जब मिक्स होंगे, इसके पहले इसके बाद में कोई दूसरा हर्फ आया होगा तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन पूरे लेटर्स के 4 फॉर्म्स को याद रखना। कितने फॉर्म? 4 फॉर्म में लेटर्स आते हैं। कितने फॉर्म में? 4 फॉर्म में आते हैं। अब समझो ये पूरे लेटर्स हैं आइसोलेटेड। कैसे हैं ये? आइसोलेटेड लेटर्स हैं, तन्हा लेटर्स हैं, ठीक है, अकेले लेटर्स हैं। ये मिक्स है क्या? नहीं, ऐसे ही रहेंगे ये। अब इसके अलावा 3 फॉर्म और है। इसके अलावा 3 फॉर्म और है। पहला फॉर्म ये है इब्तिदाई। कौन सा? इब्तिदाई फॉर्म, ठीक है। इनिशियल, क्या बोलेंगे? इनिशियल फॉर्म, यानी शुरुआत इन लेटर्स की कैसे होती है, वो एक फॉर्म होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्म होता है मिडिल फॉर्म, वस्ती फॉर्म। जब ये लेटर बीच में आता है तो कैसा नजर आता है, कैसा दिखाई देता है, बात समझ में आई? फिर उसके बाद आता है फाइनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म?
بین الفام یعنی آخر میں یہ لیٹر کیسا نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے یہ آئسولیٹڈ ہیں، یہ جیسے کہ تیسے ایسے کے ایسے رہیں گے، جو کہ تو رہیں گے. اب اس میں پہلے فارم، دوسرے فارم، تیسرے فارم میں جو کیسے بنتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. آج بتاؤ کیا پڑھے ہمیں آج اب تک؟ کیا پڑھے ہیں اب تک؟ حرف اور حروف. حرف اور حروف معلوم، اس کے بعد لفظ اور الفاظ، لفظ اور الفاظ، اور اس کے بعد جملہ، جملہ سینٹینس، جملہ اور سینٹینس. ایک حرف سے کوئی چیز، کوئی لفظ وجود میں آ سکتا ہے؟ ایک حرف سے، ایک حرف سے ورڈ بن سکتا ہے؟ پھر دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا. لفظ کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ ورڈ بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ورڈ سے جملہ بن سکتا ہے؟ نہیں. پھر ایک سے زیادہ ہونا چاہیے، دو ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دو ہونا چاہیے. جب کیا بنے گا؟ جملہ سینٹینس بنے گا. کیا بنے گا؟ سینٹینس بنے گا. نہیں. اب اسے بننے کے واسطے یہ لیٹرز کا مکس ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ مکس ہونا ضروری ہے. تو پوری اب تک کی میری جو یہ بات چلی ہے، اس کا لب لباب خلاصہ کلام کیا ہے کہ حروف کو صرف ایسے یاد کر لینے سے قرآن کو پڑھنا آسان ہو جائے گا؟ صحیح پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے. بلکہ ان کو کیسے سمجھنا پڑے گا، جاننا اور پہچاننا پڑے گا؟ مکسنگ کے ذریعے سے. کیسے؟ مکسنگ کے ذریعے سے. یہ جب پہلے رہا تو کیسا، بیچ میں رہا تو کیسا، آخر میں رہا تو کیسا، جب یہ ہمیں ان کو اس طریقے سے ہم پہچان لیں گے ان کو، جب ہمیں قرآن میں ان کو پڑھنا آسان ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ ہاں. تو بتاؤ کتنے فارم ہیں ویسے؟ چار فارم ہیں. کتنے؟ چار. ایک تو ہے آئسولیٹڈ، تنہا. کیا؟ تنہا، اکیلے اکیلے. یہ اکیلے اکیلے میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ایسے اکیلے اکیلے بھی آتے ہیں، اکیلے اکیلے بھی آتے ہیں. لیکن اصل میں ہمیں اس کے بعد جو فارم آتی ہے، انیشیل فارم، ابتدائی فارم، شروعات کی فارم، شروع میں کیسا لیٹر دکھتا ہے اسے سمجھنا ہے، اسے جاننا ہے، اسے پہچاننا ہے. اس کے بعد بیچ میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جڑے ہوئے کوئی دو حرف ہوں گے. یہ بیچ میں اگر ان دونوں کے جڑا ہوا ہو تو وہ کیسا دکھے گا؟ الف بیچ میں آئے گا تو کیسا دکھے گا؟ با بیچ میں آیا تو کیسا دکھے گا؟ تا بیچ میں آیا تو کیسا دکھے گا؟ اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جاننا اور پہچاننا ہے. پھر اسی کو آخر میں آیا تو کیسا نظر آئے گا؟ اسے جاننا پہچاننا ہے. چلیے الف دیکھیے، یہ تو آئسولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، میں اسے مٹا دیتا ہوں تاکہ اوپر آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو. بھائی مزہ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں. ٹاپک ذریعے رکھی سوکھی ہے کیا؟ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے انٹرسٹنگ. ہاں ماشاء اللہ. دیکھو انٹرسٹ جتنا رہے گا انشاءاللہ سیکھنے میں مزہ آئے گا. نہیں، اپنا انٹرسٹ دکھانا، اپنا کیا دکھانا؟ انٹرسٹ دکھانا، سیکھنے کی چاہت دکھانا. عمری سوری کاکی کھجالے کو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. ٹھیک ہے، ایسا کریں تو ہم نا کیا نہیں، علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا. قرآن کو سیکھنا اور سمجھنے میں ہمیں کوتا ہو جائیں گے، کوتا ہی کرنے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے پورے انٹرسٹ سے انشاءاللہ جتنا بھی ہم سیکھیں گے، چاہے ذرہ سیکھو چاہے کم سیکھو، مگر پورے انٹرسٹ سے سیکھو. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا آگے چل کر انشاءاللہ. چلیے الف دیکھیے. الف کا جو پہلا فارم ہوتا ہے وہ جو کا تو ہی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی، جیسا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد میں دوسرا حرف ایسا جڑ کر نہیں آتا، جڑ کر نہیں آتا. سمجھو یہ ابتدائی فارم ہے. کون سا ہے؟ ابتدائی، انیشیل. کون سا؟ انیشیل. اب اس کے بعد سیکنڈ فارم کیسا آتا ہے؟ دیکھیے سیکنڈ فارم آتا ہے ایسے. کیسے؟ ایسے الٹا ایل. کون سا ایل؟ الٹا ایل. الف ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ فارم یہ. تھرڈ فارم بھی سیم آتا ہے ایسے. بات سمجھ میں آئی؟ فرسٹ میں ایسے آتا ہے، سیکنڈ میں ایسے آتا ہے، تھرڈ میں ایسے آتا ہے.
جیسا مثال سے سمجھیں گے ہم، مثال سے دیکھیے ایک ورڈ ہے، کیا ورڈ ہے؟ احمد. کیا ہے؟ احمد ایک پورا ورڈ ہے. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ الف. کون سے فارم میں آیا؟ انیشیل. کون سے؟ انیشیل فارم میں آیا. اس کے بعد آئے گا ہا، اس کے بعد آئے گا میم، اس کے بعد آئے گا دال. اب دیکھیں انیشیل فارم میں کیسا ہے؟ یہاں جیسا ہے ویسا، جیسے جو کا تم، یعنی سیکنڈ میں دیکھیے کتاب. کیا ہے؟ کتاب. کتاب. مڈل فارم ہے یہ، بیچ میں، جیسے کاف، اس کے بعد تا، یہ تا، یہ کاف. اب الف آ رہا نا، دیکھو الف آیا، دیکھو آیا نہیں، یہ تا، یہ الف، اب یہ با. کتاب. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ مڈل فارم میں کیسے آیا ہے الف؟ ایسے آیا ہے. فرسٹ فارم میں کیسے آیا ہے؟ جیسے کہ ویسے آیا ہے. لاسٹ فارم میں دیکھیے، جیسے مثال ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. دال، عین، الف. دعا آیا نہیں لاسٹ میں؟ یعنی ورڈ کے فرسٹ میں کیسے آ رہا ہے، ورڈ کے بیچ میں کیسے آ رہا ہے، ورڈ کے لاسٹ میں کیسے آ رہا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. اسے سمجھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا ذرا اچھا ان کو جان لینا. یہ اوپر جو میں لکھایا ہوں ان کو جان لینا، اچھا سے اچھا جان لینا. پورا کور کریں گے، بس ختم کریں گے. با پڑھ لیں گے. ہاں چلیے. اس کے بعد دیکھیے با. حالانکہ اسے پورا کو پڑھنا چاہیے. دیکھو یہ ہماری کلاس جو ہے نا، ہم جو اس کا نام رکھے ہیں قرآن سیکھو. کیا کرو؟ قرآن سیکھو. یعنی سیکھنے کا مطلب یہ ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم کور کریں. ہم کور کریں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، کم ہے. لیکن وہ مختصر سے وقت کچھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یوٹیلائز کرنا ہے. اسی میں ہمیں شارٹ اینڈ سویٹ کام کرنا ہے. کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سب کو انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ سب کے جو ہے نا فارمز جو ہے نا انشاءاللہ میں پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جتنا آج بتایا گیا ہے سب سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. ان پورے حروف کا نام آج بتا دیا میں. کیا بولیں گے ان پورے حروف کو؟ حروف ہے مفردات. دوسرا کیا حروف ہے؟ تہجی. تیسرا حروف ہے قرآنیہ. چوتھا حروف ہے ہجا. اور ایک نام حروف ہے الحروف الابجدیہ. وہ کیوں ہے، کیا ہے وہ نہیں، ہمیں مشہور دو نام یاد رکھنا ہے. کون سے ہیں؟ مفردات اور تہجی. اور یہ کیوں مفردات ہیں اور کیوں تہجی ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اور ان حروف کے فارمز بھی میں نے بتا دیے ہیں کہ ان حروف کو پہلے آیا تو کیسا رہے گا، درمیان میں آیا تو کیسا رہے گا، اور آخر میں آیا تو یہ حروف کیسے دکھیں گے. یہ بات ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک بات یہ کیا ہوئی، اور ایک بات یہ ہوئی کہ پہلے حروف آتے ہیں، حروف سے مکس ہو کر الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جڑ کر جملہ تیار ہوتا ہے، اور بات جملوں سے سمجھ میں آتی ہے. ایک پوری بات کس سے سمجھ میں آتی ہے؟ جملے سے. میں صرف یہ کہوں آپ سے مدرسہ 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 مدرسہ، کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے کہ مدرسہ بڑا ہے کہ مدرسہ چھوٹا ہے، مدرسہ لمبا ہے، مدرسہ اچھا ہے، آدمی پاگل ہے یا آدمی نالائق ہے یا آدمی خوبصورت ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک جملہ نہ کہہ دیا جائے. تو ورڈ سے بھی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، لفظ سے بھی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھنا ہو تو الفاظ کو جوڑ کر ایک سینٹنس بنانا پڑے گا، ایک جملہ بنانا پڑے گا. جب جملہ اور سینٹنس بن جاتا ہے تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. اور قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے اور ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے ہم تک پہنچایا ہے. نہیں، یہ اللہ کا میسج ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا میسج ہے. اسکول سے میسج آ گیا، ٹوڈے از ویدر کیسا ہے؟ ہاں رینی ویدر ہے. تو ٹمارو ہالیڈے بیکاز ٹمارو کو بول کو کیا کرتے تھے؟
فوراً میسج بھیج دیتے ہیں. ہمیں کیا کرتے ہیں اس میں دیکھ کر او کل کیا ہے, چھٹی ہے, رضا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میسج بھیجیں نہیں. اور اللہ کا میسج ہمیں سمجھنا آتا ہے کیا؟ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گا بھائی؟ نہیں, جب پڑھنے میں اتنی کمی ہے تو اللہ اکبر سمجھنے میں اتنے کوتا ہیں, یہ کتنے دور ہیں. انشاءاللہ دعا کرو, پڑھنا بھی سیکھیں گے, سمجھنا بھی سیکھیں گے, اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلوز کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.